बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HEC और जामियात के ताल्लुक़ के बारे में जब मैंने क़ानूनी पोजीशन वाज़ेह की तो बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल आया बिलुमूम। जैसे लोगों के दिल में यही बात थी लेकिन कोई कह नहीं रहा था। अलबत्ता हस्ब तवक्कुह बाज़ लोगों ने कुछ एतराज़ात का भी इज़हार किया है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है। और ये एतराज़ात कहें या तहफ़्फ़ुज़ात कहें, चंद गलतफ़हमियों पर असल में मबनी है। एक आम गलतफ़हमी ये है कि HEC जामियात को ग्रांट्स फ़राहम करती है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ग्रांट्स HEC नहीं देती बल्कि हुकूमत देती है। HEC सिर्फ हुकूमत और जामियात के दरमियान राबिते और पुल का किरदार अदा करती है। ताहम जैसा कि पिछली किस्तों से वाज़ेह हुआ है, HEC ने यह फ़र्ज़ किया हुआ है और जामियात ने बिलुमूम मान लिया है कि इस मामले में HEC की मर्ज़ी चलेगी। मुकर्रर अर्ज़ है कि कानून की रूह से ऐसा नहीं है। कानूनन पोजीशन ये है कि जामियात अपनी ज़रूरत और अहदाफ के तनासुब से ग्रांट मांगें और जस्टिफाई करें उसे, और HEC उसके हुसूल में उनकी मदद करे। होता है इसके बरक्स ये है कि HEC ग्रांट्स के हुसूल को जामियात से अपनी शराइत मनवाने के लिए और उन पर अपनी पॉलिसी मुसल्लत करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। यूं HEC ने गोया IMF की पॉलिसी इख्तियार की हुई है, और जैसे IMF हुकूमत को बताता है कि फलां जगह इन्वेस्ट करो, फलां जगह सब्सिडी ख़त्म करो, फलां जगह कीमत बढ़ा दो वगैरह, इसी तरह HEC जामियात पर दबाव डालती है और इसके नतीजे में मुल्क भर में जामियात की माइक्रो मैनेजमेंट का काम करती है, जिसके लिए ना उसके पास सलाहियत है, ना अहलियत, ना कानूनी जवाज, ना अफराद कार। इसी तरह एक आम गलतफहमी ये पाई जाती है कि HEC ने इतनी सारी जामियात बना दी हैं, इतने सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं, इतनी स्कॉलरशिप्स दी, इतने रिसर्च पेपर्स लिखवाए वगैरह वगैरह। इनमें से खैर हर बात पर अलग अलग गुफ्तगू की जा सकती है और दिखाया जा सकता है कि इसमें हर मामले में HEC की जानिब से जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में फसाद कितना फैला है और आला तालीम का निज़ाम कैसे तबाह हुआ है। लेकिन मैं उस तफसील में इस वक्त नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ ये कानूनी पोजीशन वाज़ेह करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये सारे काम HEC ने नहीं किए, हुकूमत ने किए हैं। और हुकूमत ने ये सारा कुछ किया है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो कोलिशन सपोर्ट फंड हमें मिल रहा था उसके ज़रिए। चुनांचे जब उस फंड के सोते खुश्क हो गए, तब से जामियात नई नई यूनिवर्सिटियां बनाना, उसका सिलसिला भी रुक गया है। नए नए प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स, ट्रेनिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह वगैरह, उसका सिलसिला भी थम गया है। हालांकि HEC वहीं की वहीं है। तो अच्छी तरह ये समझ लीजिए कि सवाल ये नहीं है कि HEC ने क्या किया, बल्कि ये है कि जो कुछ HEC ने किया और कर रही है, क्या उसके लिए HEC के पास कानूनी इख्तियार है या नहीं है। और जो तफसील मैंने वाज़ेह की है उससे मालूम है कि इस सवाल का जवाब नफ़ी में है। इसलिए HEC के उज़रख्वाहों से गुजारिश है कि फ़वाइद व बरक़ात सरकार HECiya बयान करने के बजाय सिर्फ ये बताएं कि HEC के पास इन कामों के लिए कानूनी इख्तियार कहाँ से आया, जबकि खुद HEC के ऑर्डिनेंस में उसे सिर्फ सिफारिशात देने का इख्तियार दिया गया है, और वो सिफारिशात भी वो जामियात के साथ मुशावरत के नतीजे में ही मुरतब करेगी। जामियात से मुशावरत होगी, फिर उसके बाद सिफारिशात, पॉलिसी गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी, फिर वो जामियात को पेश की जाएंगी, फिर जामियात मुनासिब समझें और अपने कानूनी फोरम्स जो उनके जामियात में होते हैं, जैसे कहीं सिंडिकेट और सेनेट होते हैं, कहीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, तो उनसे अप्रूवल हो जाए, वो इनको अडॉप्ट करे, तब वो जामियात पर लाजिम हो जाती है, अदरवाइज तो नहीं हो सकती। तो इस जब यहाँ तक बात आ जाए तो लोग एक और ख़तरा हमारे सामने ले आते हैं। वो ये कहते हैं कि HEC की गाइडलाइन अगर हम ना माने तो वो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स बंद कर देगी। जो दो उसूल मैंने वाज़ेह किए हैं, एक ये कि HEC सिर्फ सिफारिशात दे सकती है, और दूसरी बात यह कि ये सिफारिशात भी वो जामियात के साथ मुशावरत के बाद ही बनाएगी, और फिर जब जामियात इनको अडॉप्ट कर लें तब जामियात पर ये बाइंडिंग होगी, अदरवाइज नहीं। ये बातें वाज़ेह हों तो मालूम होता है कि कानूनी तौर पर HEC ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि वो किसी प्रोग्राम या किसी डिग्री को तस्लीम करने
یا اس کی تصدیق کرنے سے انکار کر دے۔ اور یہ بھی اچھی طرح نوٹ کیجئے کہ یہ جو انکار کی روش ہے اس کے لیے کوئی قانونی جواز اور بنیاد ہونا چاہیے۔ یعنی ایچ ای سی اس طرح تو نہیں کر سکتی کہ میری مرضی ہم یہ قبول کریں یا نہ کریں، ایسی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے جب وہ انکار کرے گی کسی پروگرام کو قبول کرنے سے یا اس کی تصدیق کرنے سے، تو اس کے لیے کوئی قانونی جواز اور کوئی باقاعدہ دلیل ہوگی، کوئی جہاں سے وہ اتھارٹی کلیم کرے گی۔ اب اگر پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے ہماری سفارش نہیں مانی اس لیے ہم آپ کی ڈگری قبول نہیں کر رہے، تو سفارش نہ ماننے پر تو ڈگری قبول کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جامعہ کا جو اپنا میکینزم ہے اس کے مطابق یہ پروگرام صحیح چل رہا ہے اور اس کی باقاعدہ اپروول اور ساری قانونی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، تو اور جامعہ کی اپنی سٹینڈنگ اتنی ہے کہ لوگ اس جامعہ کے نام پر آتے ہیں، اس یونیورسٹی کے نام پر آتے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی اور اس ڈگری کو، اس سند کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو پھر ظاہر ہے ایچ ای سی یا کوئی اور اسے قبول کرے نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جامعات نے اپنا نام اور اپنی خود مختاری دونوں داؤ پر لگا دیے ہیں، اور اس وجہ سے ہر معاملے میں ایچ ای سی کی طرف دیکھنے کی روش انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ یہاں گویا ایچ ای سی نے وہ سلسلہ شروع کیا ہے جو اخبارات میں بھی آتا ہے کہ یونیورسٹی کے فلاں یونیورسٹی کے اتنے پروگرام ایچ ای سی نے بند کر دیے۔ ایچ ای سی بند نہیں کر سکتی، لیکن وہ چونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اخبارات میں بھی ساری باتیں اچھالی جاتی ہیں، تو یہاں گویا ایچ ای سی نے آئی ایم ایف نہیں بلکہ ایف اے ٹی ایف کی پوزیشن اختیار کر لی ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے بارے میں آپ جانتے ہیں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس چند ممالک نے بنائی ہے، اقوام متحدہ سے بالا۔ اقوام متحدہ کے بارے میں تو مانا جا سکتا ہے کہ بھائی ایک باقاعدہ معاہدہ ہے جس کو یونائٹڈ نیشنز چارٹر کہا جاتا ہے، اس پر ممالک نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ اقوام متحدہ کے ممبر بنے ہیں، انہوں نے اس چارٹر کی پابندی اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا فیصلہ میری نظر میں کتنا ہی غلط ہو، لیکن قانوناً پوزیشن یہ ہوگی کہ سلامتی کونسل نے فیصلہ دیا ہے تو اس کا ماننا لازم ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سپریم کورٹ کو کانسٹیٹیوشن نے، ہمارے آئین نے اختیار دیا ہے، سپریم کورٹ فیصلہ دے، جیسے میں قانون کی تعلیم کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کروں گا، میرے نزدیک وہ فیصلہ بہت ہی غلط بنیادوں پر قائم ہے، اس پر میں تنقید کروں گا، لیکن عملاً نافذ ہے۔ تو اسی طرح اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اگر کوئی فیصلہ کرے تو قانونی طور پر وہ ماننا لازم ہوگا، خواہ میرے نزدیک وہ فیصلہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ لیکن ایف اے ٹی ایف کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا کہ وہ ایک بلیک لسٹ بنائے، گرے لسٹ بنائے، اور کبھی آپ کو گرے میں ڈالے، کبھی آپ کو بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دے؟ یہ سارا کچھ غیر قانونی طور پر ہو رہا ہے، دھمکی کے ذریعے، دھونس کے ذریعے، دھڑلے سے ہو رہا ہے، لیکن ممالک مجبور ہیں اسے ماننے پر۔ یہی حالت یہاں پروگرامز بند کر دیں گے کے نام پر ایچ ای سی کر رہی ہے، جس کا اس کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں ہے، لیکن جامعات ڈرتی ہیں۔ جامعات کیا، جامعات کے جو وائس چانسلرز ہیں اور ریکٹرز ہیں وہ ڈرتے ہیں، اور ان کی شاید نوکری کا مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن وہ ڈرتے ہیں، اور ہر جامعہ میں جو کیو ای سی کے نام سے ایچ ای سی کی سیٹلائٹ بیٹھی ہوتی ہے، وہ مزید ان کو وہ کیو ای سی والے جامعات کے ریکٹرز کو اور وائس چانسلرز کو ڈراتے رہتے ہیں۔ یہ اصل پرابلم ہے۔ 100 سوالوں کا ایک سوال، کیا ایچ ای سی کی جانب سے کسی ڈگری پروگرام کو تسلیم کرنے یا اس کی تصدیق کرنے سے انکار سے جامعات بے نیاز ہو سکتی ہیں؟ یہ اصل سوال ہے کہ کیا کوئی یونیورسٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ایچ ای سی میری ڈگری کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ایچ ای سی میری اسناد کی تصدیق کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق مجھے نہیں پڑتا؟ قانوناً اس کا جواب ہاں میں ہے۔ یونیورسٹیوں کے پاس یہ اختیار قانوناً ہے، کیونکہ قانون نے، جس قانون کے تحت یونیورسٹی بنتی ہے، آرڈیننس ہو یا ایکٹ ہو، وہ قانون اسے ڈگری دینے کا اختیار دیتا ہے اور اس کے لیے پورا میکینزم دیتا ہے، لیکن مارکیٹ میں وہ ڈگری چلے گی یا نہیں چلے گی، لوگ اسے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اگر، اور یہ اگر بہت اہم ہے، اگر جامعہ کا، یونیورسٹی کا اپنا معیار اتنا اعلیٰ ہو کہ اسے معاشرے میں عمومی قبولیت حاصل ہو، لوگ اس کے نام پر آتے ہوں، تو پھر ظاہر ہے اس کو کسی اور سے سند لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی اپنی ڈگری ہی کافی ہے، اس کی اپنی تصدیق ہی کافی ہوگی۔ لیکن اگر جامعات میں اور ان کی قیادت میں بالخصوص اعتماد کا فقدان ہو،
اور وہ HEC کی پالیسیز کی آڑ لے کر اپنی سیاست کر رہے ہوں اور اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کر رہے ہوں، تو اس کے نتیجے میں جامعات کی خود مختاری بھی ختم ہو جاتی ہے، اور HEC کی غلامی کی روش یونیورسٹیوں میں مزید پختہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں جامعات کے جو کرتا دھرتا ہیں اور جو قیادت ہے، اصل ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، اور جامعات کو یوں کہیں ان کی قیادت کو اپنی چارپائی تلے ڈانگ پھیرنی چاہیے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں۔